انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی، اور دوا کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا، اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو، کمزوری محسوس ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل منہ کے ذریعے کسی شے کا اندر جانا نہیں، بلکہ اس کے اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا، اصلاح کا سبب بننا، یہ اصل ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی، طاقت حاصل ہوگی، لہٰذا روزہ چلا جائے گا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم مزاج شرع دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے، لہٰذا یہ انجیکشن یا ڈرپ جو ہے وہ رگ میں لگے گی، مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب ہم جو فتویٰ دیتے ہیں، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں، دونوں طرح کے علماء کے قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے، کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈرپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے، کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے، اور مسئلہ مختلف ہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور جو صحت مند ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ڈرپ چڑھوا لوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بالکل سکون سے گزرے، مجھے تکلیف نہ آئے، اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔